السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے جو دعا کی، ان میں ساتھ یہ کہا کہ وہ رسول، ان کی یہ 4 صفات ہوں گی، یہ 4 کام وہ کریں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول تو ہم نے بھیج دیے، جو حضرت ابراہیم کی دعا تو پوری ہو گئی، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے درمیان رسول جو یہ 4 کام کر رہے ہیں، تلاوت اور تزکیہ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم، اور تمہیں وہ کچھ سکھا رہے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نعمت کا، اپنی والی اتم نعمتی کے ساتھ کہ اب اس کی تکمیل کا وقت جو ہے وہ آ ہی رہا ہے، اور اس کو ہم تکمیل تک پہنچائیں گے تاکہ اہل زمین جو ہیں وہ ہدایت کا راستہ حاصل کر لیں، کامیابی کا راستہ جو ہے انہیں مل جائے اور وہ اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے، یہاں سے نا اپنے لیے نوٹ کر لیں کہ کون کون سی باطنی صفات ہیں جو کہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اس میں جن کا بڑا بڑا ذکر آ رہا ہے، اب ظاہری کیا ہوگا؟ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، پہلی بات یہ کہی گئی کہ مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس میں بھی بہت تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن ذکر کا میں تھوڑا سا یہ مفہوم عرض کر دوں کہ ذکر جو ہے نا وہ کوئی بیٹھ کے تسبیحاں پھیرنے کا نام نہیں ہے، صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا کوئی وظیفے پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ ذکر کے 3 مفہوم ہیں، بلکہ ایمان کے بھی 3 مفہوم ہیں، اور سارے اسلام کے بھی، کہ زبان سے بھی اقرار کیا جائے، زبان سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کا ذکر ہو، یہ سارے ذکر ہیں۔ قرآن پڑھنا بذات خود بہت بڑا ذکر ہے، اور قرآن پڑھنا صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملنی ہے اس لیے میں پڑھ رہی ہوں، بلکہ اس لیے کہ وہ مجھے سمجھ آئے اور میں اپنے عمل کا حصہ بناؤں۔ تو ذکر کا بڑا درجہ یہ ہے کہ میرا دل بھی گواہی دے کہ میں جو کچھ زبان سے کہہ رہی ہوں واقعی ہے، اللہ اکبر، واقعی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر میرا عمل بھی تو گواہی دے نا کہ میں نے اللہ کو ہی سب سے بڑا سمجھا ہے، اللہ ہی کو سب سے بڑا مانتی ہوں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے حکم کی کوئی اہمیت میرے نزدیک نہیں ہے۔ یہ ہے وہ پہلا مطالبہ جو مجھ سے کیا جا رہا ہے، اور میں یہ کر لیتی ہوں تب میرا یہ مجھے اعزاز نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محفلوں میں پھر میرا ذکر کرتے ہیں۔ اذکر کو فاذکرونی اذکر کو، کتنی بڑی بات ہے۔ واشکروا لی، اور تم میرا ہی شکریہ ادا کرو، شکر گزار ہو۔ یہ شکر کا رویہ، یہ وہ باطنی رویہ ہے، یعنی دل جو ہے نا وہ ہمہ تن اللہ کے لیے شکر گزار رہنا چاہیے۔ واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میرا ناشکری نہ کر۔ یہاں پہ کفر جو ہے نا یہ ناشکری کے معنوں میں ہوگا، اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرنا۔ یہ دیکھیے شکر گزاری کا بھی جو ہے نا، ویسے خود ہمیں اندازہ ہی ہے کہ ہم جس کے شکر گزار ہوتے ہیں پھر اس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اس کو تحفے دیتے ہیں، ہر جگہ اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، یا اس کے اچھے رویے کا ذکر کرتے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ تو بھئی سب سے زیادہ مہربانیاں تو اللہ نے کی ہیں، تو کیا یہ حق نہیں ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ بھئی جس کا سب سے زیادہ بندہ شکر گزار ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ مثلا ہمیں اندازہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ شکر گزار بالعموم اپنے ہی والدین کے ہوتے ہیں، یا اپنے، تو ہر وقت تو آپ ذرا کسی کے پاس بیٹھے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو کس کے ساتھ پیار ہے اور کس کے لیے یہ شکر گزار ہے، تو وہ اس کا ذکر کرے گا، اور جس سے ناراضگی ہوگی اس کا کچھ اور طرح ذکر ہوگا۔ تو واشکروا لی، شکر گزاری کا رویہ، یہ دل سے، پیار سے، محبت سے، اور نعمتوں کا انکار نہ کرنا۔ اور مسئلہ یہ بات یہ ہے کہ اگر کسی وقت کوئی تکلیف آتی بھی ہے تو تکلیف تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور تھوڑی سی ہوتی ہے، اس وقت بھی بے شمار نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اس طرف توجہ نہیں جاتی، اور وہ جو ایک سوئی چبھی ہوتی ہے بندہ اسی پہ واویلا کر رہا ہوتا ہے، ہائے یہ سوئی چبھ گئی، ہائے مجھے درد۔ تو یہ جو ہے یہ ناشکری کا رویہ ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جس باطنی صفت کو مجھے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، فاستبقوا الخیرات، تو اب دیکھیں نا پھر مقابلہ شروع ہو گیا نا فاستبقوا الخیرات سے، تو اب مقابلہ یہ ہوگا کہ ہم میں سے کون سب سے زیادہ شکر کرنے والا ہے۔ اب آگے اور دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ کام کو اتنا آسان نہیں ہے،
تو اے ایمان لانے والے. اب جہاں بھی یا الذین آمنوا آئے گا نا، آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر آگے کوئی بات ہوگی، کوئی کام ہوگا جو مجھے بتایا جا رہا ہے. اور یا الذین آمنوا ہیں کون لوگ؟ ابھی آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ایمان لانے والے تو ہیں ہی وہ جو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے بڑی شدید محبت رکھتے ہیں. تو گویا کہ جب یا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو، تو پھر اس محبت پر قائم رہنے کے لیے، میرے بات ماننے کے لیے استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزیں تمہیں بہت مدد دیں گی. ایک صبر کا رویہ، یہ باطنی رویہ ہے، اور والصلاۃ یہ ظاہر ہے. یعنی ساتھ ساتھ میرے باطن کی اصلاح کی کوشش ہے اور ساتھ ساتھ میرے ظاہر کی اصلاح کی کوشش ہے. اور باطن میں صبر کا رویہ، شکر اور صبر لازم و ملزوم ہے. اور صبر جو ہے یہ اب جو اگلی آیت بھی ہم پڑھیں گے تو اس میں بھی ہوگا کہ کس کس طریقے سے ہمارے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے. دیکھیں امتحان اور ٹیسٹ ضرور آنے ہیں. آپ جب اس راستے پر چلتے ہیں تو ٹیسٹ تو ضرور آنے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹیسٹ لیے گئے، تمام انبیاء علیہ السلام کو ٹیسٹ کیا گیا. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ یا میں کون ہوں کہ میرا امتحان نہیں ہوگا؟ امتحان تو ہوگا، لیکن ظاہر ہے میں تو ابھی پہلی جماعت میں، میرا اس لیول کا امتحان ہوگا. انبیاء علیہ السلام تو ٹاپ موسٹ ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے امتحان ہوتے ہیں. ہر بندے کا اس کے لیول کے لحاظ سے امتحان ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو پہلی جماعت میں بھی فیل ہی ہو جاتے ہیں. صبر جو ہے نا، کل بھی ہم نے اس پہ تھوڑی سی کی تھی کہ اطاعتوں میں صبر، اور جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی موقع مل رہا اس وقت صبر سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ڈٹے رہیں. اور جب اللہ تعالیٰ جس حال میں مجھے رکھیں، دیکھیں جو بھی میرے اوپر حال وارد ہوتا ہے نا وہ اللہ ہی کی طرف سے. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی رہنا. اور صبر کے رویے کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مثلا گرمی لگ رہی ہے، گرمی کا موسم آ گیا، اب یہ شور مچانا، ہائے گرمی، ہائے میرے سے تو نہیں برداشت، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہر وقت گرمی گرمی کہتے رہنا، یہ صبر کے منافی ہے. گرمی، سردی، ہواؤں کا چلنا، سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اس زمین پر نظام چلانے کے لیے ہو رہا ہے، ہماری منفعت ہی کے لیے ہو رہا ہے. اس پر چیخنا چلانا اور یہ شور مچانا یہ صبر کے منافی معاملات ہیں. یہ کہنا کہ موسم بڑا خراب ہو گیا بہت بڑی بات ہے. بھئی خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حکم سے جو بھی موسم ہے وہ خراب کیوں ہوا؟ کیا اللہ نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا؟ بھئی آپ کہہ لیں کہ اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے اس کا بندوبست کر لیں، گرمی لگ رہی ہے اس کا بندوبست کر لیں، اپنے آپ کو اپنی حفاظت کا بندوبست کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن شور مچانے کی کوئی اجازت نہیں اور گلے شکوے کرنے کی کوئی اجازت نہیں. والصلاۃ، صلاۃ کا نظام، اس کو تو تفصیل سے آپ لوگ خود جو ہے نا فقہ کی کتابوں میں دیکھیں کہ اس میں کتنی تفصیل ہے. صلاۃ اتنی اہم چیز ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو تفریق کرنے والی چیز ہے، جو وضاحت کرنے والی چیز ہے، وہ نماز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک فرمایا کہ دین کا نہ صرف اس کو ستون کہا بلکہ کہا کہ جنت کی کنجی ہے، اور یہ بھی کہ صلاۃ جو ہے اگر جان بوجھ کر کوئی ایک بھی نماز ترک کرتا ہے تو اس نے تو فقط کفر، اس نے کفر کیا. یعنی اتنی اہم چیز ہے کہ ایک نماز کے بارے میں بھی اس کو وقت پر ادا نہ بھی کیا، وقت پر بھی ادا نہ کیا جائے تب بھی وہ گوارا نہیں ہے اس دربار میں، تب بھی وہ ہماری کوتاہی جو ہے وہ نوٹ ہو جاتی ہے. منافقین میں شمار ہو جاتا تھا اگر کوئی تکبیر اولیٰ جو ہے اس میں شامل نہیں ہوتا تھا. تو یعنی یہ اتنا بڑا کام ہے، اور اس کو صحیح اس کی روح کے ساتھ ادا کیا جائے تبھی یہ تمام دوسری برائیوں سے بچانے والا ہوگا اور دین کی عمارت کو مضبوط قائم کرنے والا ہوگا. آخر عماد الدین اگر اسے کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی دین کی عمارت جو ہے وہ مضبوطی سے اور شان و شوکت سے قائم رہے گی. ان اللہ مع الصابرین. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صبر کا رویہ ہونا، صبر کا رویہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ رضا کا رویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جس حال میں رکھتے ہیں میں اس سے راضی. اور رضا کا جو لیول ہے نا، جو مرتبہ اور مقام ہے، یہ سب سے بڑا مرتبہ اور مقام ہے. اس لیے کہ اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں متعدد جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کا مثلاً ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. کیوں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ،
اس لیے کہ وہ اس سے راضی تھے. پھر وہ یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو وہ نفس مطمئنہ کب ہوا؟ جب کہ وہ راضی ہو گیا اور اللہ اس سے راضی ہو گیا. تو حقیقتاً صبر کا مقام یہ رضا کا مقام ہے. اور اب مقابلہ کرنا ہے تو یہ کریں کہ کون کتنا زیادہ صبر کرنے والا ہے. صبر ہوتا ہی اس وقت ہے جب کوئی معاملہ جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق نہ ہو رہا ہو، اور اس وقت اپنے ظاہری امور کو بھی اور باطنی امور کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رکھنا جو ہے یہ ہے صبر کا رویہ. اب آگے آپ دیکھیے کہ اسی کی مزید تفصیل ہے کہ یہ امتحان صبر کے معاملے میں، صبر کے پرچہ جو ہے نا اس کو سب سے پہلے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ نہ ہم امتحان بھی لیتے رہیں گے کہ کون کتنا صبر میں آگے ہے اور کتنا پرفیکٹ ہے اور کتنے نمبر لیتا ہے. تو اس راستے پر جب چلو گے نا تو پھر تمہیں موت بھی آ سکتی ہے، کوئی بات نہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. تو اللہ کے راستے میں اگر موت آ گئی تو اس کو یہ نہ کہنا کہ وہ قتل ہو گیا، جو قتل ہو گیا اس کو یہ نہ کہنا کہ وہ مر گیا. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہے، تمہیں نہیں اس کی زندگی کا شعور. اب صحیح شعور اس کی زندگی کا یہ تو ہمیں نہیں اندازہ کیا ہے. اتنا پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ شہداء جو ہیں ان کی روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے، یعنی اس حد تک تو باقی موتوں کی طرح ہی ہے. ہر اس زمین سے رخصتی جو عمل میں آئے گی تو اس میں روح جو ہے وہ جسم سے جدا ہوگی، وہ تو شہداء کی بھی جدا ہوگی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جب بھی روح جو ہے وہ جسم سے جدا ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تکلیف کا احساس ہوتا ہے، سوائے شہداء کے کہ انہیں ایک لذت محسوس ہوتی ہے. اب یہ لذت کا اندازہ تو پھر اسی کو ہوگا جس کو یہ مطلب موت نصیب ہوگی اللہ کے راستے میں. یہاں کوئی اور نام نہیں لیا، فی سبیل اللہ. اب یہ میرا خیال ہے میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون اللہ کے مطلب جن کو ہم شہید کہتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے راستے میں شہید ہوا اور کون نہیں ہوا. اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی کریں گے. لیکن اپنی تو فکر کر سکتے ہیں نا کہ میری موت اللہ کے راستے میں آئے. تو اس لیے نا ان چیزوں کو اپنے اوپر ہی لیں، دوسروں کے فیصلے نہ کریں. تو دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ یہ کہ شہید کی روح جو ہے نا وہ اس کا خون بعد میں زمین پہ گرتا ہے اور اس کی روح پہلے جنت میں پہنچ جاتی ہے، اور وہ جنت کے باغیچوں میں پرندوں کی شکل میں اڑتے پھرتے ہیں اور میوے کھاتے ہیں. ان کا رزق ختم نہیں ہوتا، رزق دیا چلا جاتا ہے ان کو. اس لیے نا ویسے آپ دیکھیں گے ایک ویسے ضمنی بات ہے کہ اگر کسی فوت ہوئے بندے کو دیکھیں نا تو بالعموم وہ کھانا نہیں کھاتے اگر آپ ان کو آفر کریں. لیکن شہداء جو ہوتے ہیں نا وہ کھا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں. یہ خواب کی بات ہے، اب کس حد تک ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ مرتے ہی نہیں ہیں، وہ ایک وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. تو ایک تو امتحان جو ہے نا موت کا ہے. اب اس میں دیکھیں موت بہت بڑی چیز ہے اور بندہ مرنا چاہتا تو نہیں، ہم میں سے ہر ایک زندگی کا حدیث ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جو نعمتیں حاصل ہیں نا ہمیں، مثلا روپیہ ہمیں بڑا پیارا ہے تو لیکن ہم اس کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ جہاں یہ پیارا روپیہ دے کے کوئی اس سے بڑی چیز، کوئی بڑی راحت، کوئی بڑا آرام، کوئی بڑی پسندیدہ چیز مجھے حاصل ہو رہی ہو. اسی طرح زندگی بڑی پیاری ہے لیکن زندگی بندہ وہیں پہ دیتا ہے جب یہ یقین ہو کہ اس کے بدلے میں کوئی بڑی چیز ملے گی. تو جو شہید ہیں، اللہ کے راستے میں مرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے ہیں، وہ اس حقیقت کو پہچان جاتے ہیں کہ یہاں میں اپنی جان جو پیش کر رہا ہوں کہ اس کے بدلے میں ایک بڑی کامیابی مجھے ملنے والی ہے. تو یہ ہے وہ سودا جو کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنے اللہ کے ساتھ کرتا ہے. اب آگے دوسرے پرچوں کی بات ہو رہی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے. بلا کا لفظ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بلا کا کہ ہم نے ضرور امتحان ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹیسٹ نہ ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کالج میں کسی انسٹیٹیوشن میں داخل ہوتا ہے تو پہلے سے طالب علم کو بتا دیا جاتا ہے دیکھو اب یہاں پہ داخل تو ہو گئے ہو
تو اب وہ والی پالیسی نہیں چلے گی کہ بھائی فلان جماعت تک جو ہے نا وہ کوئی امتحان نہیں ہوگا. ہم نے تو پہلے دن سے امتحان لینا ہے. ولا نبلونکم، ہم نے ضرور تمہارا امتحان لینا ہے. پہلی جماعت سے امتحان شروع ہو جائے گا. اور پرچے کون سے ہوں گے؟ سب سے پہلا پرچہ خوف کا، جس میں اس وقت ہم بڑی بری طرح مبتلا ہیں. ہمیں تو نہیں پتا کہ کرونا کیا ہے، یا ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن ایک خوف پوری دنیا پر ایسا مسلط کر دیا گیا ہے کہ ہر بندہ اس فکر میں مبتلا کہ ہائے ابھی پتہ نہیں مجھے نہ ہو. چینک آتی ہے تو ڈر لگتا ہے کہ اب پتہ نہیں کرونا ہی ہو گیا، اب کہیں میں نے مر ہی جانا ہے. اور شاید موت ایسے آئے گی جیسے خزاں کی طرف درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، تو اس طرح اب لوگ قدم قدم پہ مرتے نظر آئیں گے. تو یہ خوف کی کیفیت ہے. خوف کئی وجوہات سے ہو سکتا ہے. خوف بدامنی کا بھی ہو سکتا ہے، خوف دشمن کے حملے کا بھی ہو سکتا ہے، خوف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں فقر و فاقہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو یہ کئی خوف ہیں، اور ہر بندے پر اس کے لحاظ سے خوف جو ہے وہ مسلط ہوتے رہتے ہیں. چھوٹے موٹے خوف تو ہر روز ہی آتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اور اس کے پیچھے ہی ہم اللہ کے احکام کو چھوڑتے رہتے ہیں. تو یہ تو پرچہ بڑا سخت ہے. ویسے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس پرچے میں میرے کتنے نمبر آ رہے ہیں. اچھا والجوع، یہ ویسے کبھی کبھی آتا ہے. بھوک کا امتحان کے ایسی کیفیت میں پہنچ جائیں کہ کئی دن تک کھانا ہی نہ ملے. صحابہ کرام کو تو اس میں بڑا مبتلا کیا گیا اور ان کے بڑی آزمائش ہوئی. تو ہمیں تو آج تک ویسے اللہ کے فضل سے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ ہمیں کھانا نہ ملا. وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور نقصان مالوں میں اور جانوں میں. اب یہ اپنے مال میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، اپنے عزیزوں کے مال میں بھی ہو سکتا ہے. اور ویسے اپنے کا ہی زیادہ مسئلہ تو ہوتا ہے نا، اسی میں زیادہ دکھ تو پہنچتا ہے. اور اپنا مال پیارا اتنا ہوتا ہے کہ 5-10 روپے کی چیز بھی ادھر ادھر ہو جائے تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ ہوا کیا ہے، کیوں ہوا. والانفس والثمرات، انفاس میں یہ قریبی عزیز اپنی جان میں بھی ہو سکتا ہے کہ بیماری، کوئی تکلیف اور اس طرح کے معاملات، اور قریبی عزیز جو ہیں ان کا بھی کہ ان کی بیماریاں یا ان کی اموات وغیرہ، یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہے. اور بیشتر ہم لوگ جو انفس میں امتحان یہ بھی صرف مرنے کا ہی نہیں ہے یا تکلیف کا ہی نہیں ہے، بلکہ اچھے حالات کا بھی. دیکھیں سورہ فجر اگر آپ دیکھیں نا تو وہاں پہ 2 امتحانوں کا ذکر ہے، اور یہ جتنے ابھی پرچوں کا ذکر ہے نا تو ان دونوں معاملات میں وہ جو ہے امتحانی پرچے جو ہیں وہ آئیں گے. تو اس میں سورہ فجر کی بھی وہ آپ کے سامنے آیت پڑھ دوں. فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. پہلا پرچہ جو ہے نا ان سب معاملات میں، پہلا پرچہ یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں بھرپور دی جاتی ہیں، اکرام کیا جاتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، بندہ کہتا ہے کہ میرے رب نے بڑا مجھ پر اکرام کیا، بڑی مہربانی ہے. اب یہ انفس اموال یہ سارے پہلا پرچہ جو ہوگا نا اس میں بڑا کچھ ملا ہوا ہوگا. اب امتحان یہ ہے کہ اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں تم کیا کرتے ہو. اور بیشتر لوگ جب نعمتیں ملتی ہیں، جب مثلا مال ملا ہے، کوئی صلاحیتیں ملی ہیں، کوئی قوتیں ملی ہیں، کوئی جاہ و منصب ملا ہے، تو بیشتر لوگ اس پرچے میں فیل ہو جاتے ہیں. اس پرچے میں فیل ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. آپ دوسروں کے معاملے میں دیکھ لیں. میں تو خیر اپنے معاملے میں تو ہم بڑے رعایتی نمبر دیتے ہیں نا، تو دوسروں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی مالدار جو ہے وہ اللہ والا نہیں، بہت کم اللہ والے ہوتے ہیں مالدار، بہت کم بادشاہ جو ہے وہ کوئی اللہ والے ہوئے. ہم تو کسی بادشاہ کا ادب ہی نہیں کرتے اس لیے کہ وہ تو اللہ والے تھے ہی نہیں، تو ہم ادب احترام تو صرف اللہ والوں کا ہوتا ہے نا. تو یہ اس وقت بندہ بڑا اتراتا ہے. تو ایک پرچہ یہ بھی ہے، اس کو صرف اسی میں نہ دیکھیں کہ صرف نقصان ہی کی بات ہے، بلکہ جب ملتا ہے تب بھی یہ امتحان ہے. اور دوسرا پرچہ جو ہے فَيَقُولُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. دوسرا پرچہ آتا ہے تو اس میں نفع تلا رزق ملتا ہے، چاہے وہ صلاحیتوں کا ہے، چاہے صحت کا ہے، عافیت کا ہے، اور چاہے مال و دولت کا ہے. تو اس وقت بندہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا. تو یہ بہرحال جس امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ ڈالیں، مال دے کر بھی آزماتے ہیں، مال لے کر بھی آزماتے ہیں، صحت دے کر بھی آزماتے ہیں، صحت کے مسائل پیدا کر کے بھی آزماتے ہیں. اور یہ سارے امتحان جو ہیں اس میں جو رویہ ہے وہ کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہاں ثمرات کی بھی بات ہے
ثمرات کھیتیوں کے ساتھ کہ باغوں کے نقصان اور پھلوں کے نقصان. تو اس میں اب بشارت ان لوگوں کی ہے جو صبر کے رویے پر قائم رہتے ہیں. صبر کا رویہ یعنی اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس سے راضی. وہ کہتے ہیں نا ایک کوئی خاتون دیکھی کہ اس کو بڑی تکلیفیں پہنچ رہی، بڑی مصیبتوں میں ہے، تو کسی نے کہا کہ ہائے بیچاری بڑی مصیبتوں میں ہے، ہائے تم ایسا نہ ہی کرتی، ادھر نہ ہی آتی. تو کہنے لگی کہ جے میرا سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنو چلے پاواں. تو یہ رویہ ہو نا کہ میرا رب میرا سونا مجھے جس حال میں رکھتا ہے میں اس سے راضی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. تو یہ رویہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مطلب میرے اندر یہ احساس ہو کہ بس میں نے میرے یہ جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہی میرے لیے بہتر تھا جس معاملے میں انہوں نے مجھے رکھا ہے. اگر تکلیف آئی ہے تو مجھے بدلہ بھی تو دینا ہے نا. انہوں نے کہا ہے کہ ایک سوئی بھی چبھے گی تو میں اس کے بدلے میں اتنا کچھ تمہیں دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور اگر کوئی جذباتی تکلیف پہنچتی ہے، اور اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی دی کہ ایک جیب میں چیز رکھی اور دوسرے میں ہاتھ ڈالا اور پھر کہا وہ گئی کدھر. تو ایک لمحے کے لیے جو وہ تھوڑی سی تشویش پیدا ہوئی، فکر مندی ہوئی، اس کا بھی بدلہ ملنا ہے. تو جب وہاں پہ سب تکلیفوں کا بدلہ مل جانا ہے تو پھر پریشانی کاہے کی. بلکہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ پریشانی میں تو پرے کی شان ملتی ہے. یہ معاملات اس لیے آتے ہیں پیش تاکہ آپ کی پروموشن ہو، آپ کو اگلے گریڈ میں ترقی مل جائے، آپ اگلے گریڈ میں پہنچ جاؤ. تو اس پر تو پھر پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے. اب بے صبری کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو معاملہ پیش آیا وہ تو ہوتا ہی ہے، وہ تو رہنا ہی ہے، اس کو تو نہیں ہم دور کر سکتے. اس میں رونا دھونا مچا کے یہی ہوگا کہ اب ہماری ترقی رک جائے گی، آگے نہیں جا سکیں گے. تو ایک بدلہ بھی کوئی نہ ملا تو دوہرا نقصان ہوا نا، کہ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اب جو پروموشن ملنی تھی وہ بھی کوئی نہ ملی. تو یوں بے صبری کا انجام جو ہے وہ دوہرے نقصان کی صورت میں ہوتا ہے. تو بندے کو اگر اس مصیبت سے بچانا ہے تو جو رویہ ہے وہ یہ کہ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں پہ انا للہ جو ہے نا یہ بہت اہم ہے کہ وہ مالک ہے، وہ میں اس کی ملکیت ہوں، وہ جیسے میرے ساتھ جو مرضی معاملہ کرے، مجھے جس مرضی حال میں رکھے. بھئی ایک مالک ہے تو وہ اپنی ملکیت کو، ملکیت کی چیزوں کو، ملکیت کے اپنے غلاموں کو جس حال میں چاہے رکھے. اس پر کوئی اعتراض کیسا، اور اس پر کوئی گلہ اور شکوہ کیسا، اور اس پر کوئی باتیں کیا بنانی، یا اس پہ رونا دھونا کیا مچانا. اور پھر یہ ہے کہ وہ انا الیہ راجعون. یہ دوسری بات ہے کہ وہ مالک اتنا رحیم و کریم ہے کہ اگر اس کی طرف سے مجھے کوئی درد از یار است و درمان نیز ہم دل فدائے یار دل رنجان من. کہ اگر درد اس کی طرف سے آتا ہے تو درما بھی تو وہی کرتا ہے نا، اس کے بدلے بھی تو اسی نے دینے ہیں. تو اس لیے میرا تو دل ہر وقت اس پر فدا ہے جو مجھے رنج دینے والا ہے. یعنی رنج بھی اس کی طرف سے ہے لیکن میں پھر بھی اس پر فدا ہوں، اس لیے کہ اسی نے اس کا درمان کرنا ہے، کہیں اور اس کا درمان ہے ہی نہیں، علاج نہیں ہے اور بدلہ نہیں ہے اس مصیبت کا. کسی اور سے کوئی بدلہ نہیں مل سکتا. تو جب یہ رویہ ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون بھی صرف ایک فقرہ نہیں ہے جو کہ ہم اگر کوئی مسئلہ ہو تو بس ادا کر دیں تو کہیں کہ بس یہ حق ادا ہو گیا. یہ اس کو تفصیل سے، اس کو یقین سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ پورا دین بس اسی ایک فکرے پہ ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے نا وہ یہی دیکھیں انا للہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے، وہ مالک ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ دو حقیقتیں ہر وقت یاد رہیں تو ہمارے رویے جو ہے نا پھر ذرا مختلف ہو جائیں گے اور پھر ہم فاستبقوا الخیرات مطلب خیرات میں آگے سبقت لے جانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں گے. تو جب یہ رویہ ہوگا تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ اب انعام کا اعلان بھی ہو گیا. واولئک هم المہتدون، یعنی جو اس پرچے میں پاس ہو جاتا ہے اس کے لیے انعامات کا بھی اعلان ہو گیا.